أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی عافیت دے، سکون دے، ہمیں ہمارے اولاد کو، ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے 20 تک. اس میں مثال ہے، جب تفسیر پڑھتے ہیں اس میں ٹرانسلیٹ بہت ہی انٹرسٹنگ مثالیں ہیں، لیکن اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تفسیر کے لحاظ سے ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں ہم طریقہ کار ہمارا یہی ہوگا کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو ہم توڑ کے سمجھ کے کوشش کریں گے پڑھنے کی. اسم کو دیکھیں گے کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، فعل کا جہاں ذکر آئے آپ بس اس کو مارک کرتے رہیں اپنے قرآن میں، اور جو چیز سمجھ رہے ہیں وہ بھی لکھتے رہیں، سنتے رہیں، سنتے پڑھتے پڑھتے وہ چیز سمجھنے آنے لگے گی، اور اللہ آسانی کرنے والا ہے. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، اس علم کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے. شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثلہم، مثال ان کی، کا مثلی جیسے مثال. اچھا، مثل تو مثال ہو گئی، اور کا جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے لائک، جیسے شروع میں لگتا ہے، اور اس کے اسم کے شروع میں لگتا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے لائک، مانند، جیسے کمثلی جیسے مثال، الذی اس کی جس نے، واحد کے لیے آتا ہے الذی اور جمع کے لیے آتا ہے الذین. الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی. اچھا، ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کمثل الذی استوقد، سین کے جزم کو اس زیر سے ملا دیتے ہیں تو الذی استوقد نارا. تو لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس میں ہمیں بریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے. تو الذی اس کی جس نے، اب حمزہ کو ہم کیسے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اب اس کو ہم اکیلے پڑھنا ہے، تو پھر ہم اس پہ فعل جو نارملی کیا کرتے ہیں کہ تھرڈ لیٹر پہ اگر زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ ہم زیر لگا کے پڑھتے ہیں، اور اگر یہاں پہ پیش ہوتا تو یہاں پیش لگا کے پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ زبر ہے تو ہم یہاں پہ زیر لگائیں گے. تو اب ہم پڑھیں گے استوقد، جلائی. اچھا، استوقدہ کا روٹ ورڈ ہے واو قاف دال. وقود ایندھن کو کہتے ہیں، وہ بھی آگے لیسنز میں آئے گا. وقود ایندھن کو کہتے ہیں جسے جلایا جاتا ہے، فیول کو. اور استوقدہ فعل ہے، اور اس کو میں آتا ہے اگنائٹ کرنا، ٹو اگنائٹ، ٹو کنڈل، جیسے بھڑکانا آگ کو، جلانا، سلگانا جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں. تو استوقدہ اس نے جلائی، یہ فعل ماضی ہے. استوقدہ اس نے جلائی، نارن آگ. ٹھیک. اچھا، یہ واو قاف دال کا روٹ ورڈ، یہ حمزہ سین تا، یہ باپ کی ہے حمزہ سین تا. اس کو ہم ڈفرینٹ اس میں دیکھتے ہیں، جس طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں، مائدہ کی آیت نمبر 64 میں کلما، جب کبھی، اوقدو وہ کنڈل کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، نارن آگ کو جنگ کے لیے. تو اس میں بھی بھڑکانے کے مطلب ہے. اوقد یوقدو سیم روٹ ورڈ ہے، تھوڑی سی شکل ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ باب ہے، اور بھی قرآن میں کچھ جگہ استعمال ہوتا ہے، کم آتا ہے یہ روٹ ورڈ. اس نے اگنائٹ کی، جلائی آگ. فلما تو جب، پھر جب. لما جو ہے قرآن میں موسٹلی جب کے میننگ میں آتا ہے، جب. اور بھی اس کے میننگ آتے ہیں مگر موسٹلی قرآن میں جب کے میننگ میں آتا ہے. فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا. اچھا، اضاءت کا روٹ ورڈ ہے داد، واو اور حمزہ. ہم اس میں قرآن میں 3 دفعہ اضاء یضیء کر کے فعل پڑھتے ہیں جیسے یہاں پہ، اور باقی 3 دفعہ یہ اسم آئے ہیں دیا. ضیا جو ہم نام بھی رکھتے ہیں، ضیا کا مطلب ہوتا ہے روشنی. اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، دعاد واو حمزہ. تو دعاد واو حمزہ سے قرآن میں 3 دفعہ اسم آیا دیا جسے ہم ضیا کہتے ہیں کہ روشنی، اور 3 دفعہ ہی فعل یہاں پہ جس طرح یہ یوز ہو رہا ہے اضاء یضیء، اس کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، ٹو لائٹ. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اضاءت اس نے روشن کر دیا.
یہ فعل کی طرح ہم کریں گے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں جب تا ساکن آتا ہے تو یہ مؤنث کا صیغہ، تا ساکن مؤنث کیا آتی ہے؟ اضاعت، اس نے روشن کر دیا، میں جو حولہ اس کے ارد گرد تھا. اچھا ہو تو ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، ہو کی ٹرانسلیشن. ماحول کا مطلب کیا ہے؟ ما حولہ جو ارد گرد ہوتا ہے، ہم ماحول اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ماحول اس کا مطلب ہے جو ارد گرد ہے. تو اس کی کئی جگہ آپ ٹرانسلیشن ماحولہ کا جو ارد گرد بھی پڑھتے ہیں ایکچولی، تو اس میں آسان ہے، ماحول اس کا، اس نے روشن کر دیا، ماحول اس کا یعنی کہ جو اس کے ارد گرد ہے. ذہب اللہ، لے گیا اللہ. اچھا ذہبہ جو ہے، دال ہبا روٹ ورڈ، یہ فعل ہے یہاں پہ. ذہبہ جب نارملی آتا ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو گو، ٹو وینٹ، جیسے کہیں جانا. لیکن جب اس کے بعد بی آ رہا ہو تو اس کے مطلب ہوتا ہے لے جانا. آپ کو پتہ ہے انگلش میں بھی جیسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار پریپوزیشنز ایسے لگتی ہیں کہ اس کے میننگ بدل جاتے ہیں. جیسے لک کا مطلب ہے دیکھنا، لیکن لک آفٹر کا مطلب دیکھ بھال کرنا. لک انٹو، اس کے اندر غور و فکر کرنا. اور لک بیک، پیچھے، یعنی پیچھے مڑ کے دیکھنا، اس طرح. تو یعنی کہ اسی طرح یہاں پہ بھی فعل ذہبہ کا مطلب ہے جانا، چلا گیا، وہ گیا. لیکن ذہبہ کے بعد بی آ رہا ہو، جیسے اس کے یہاں پہ بی آ رہا ہے تو اس کے مطلب ہے ٹو ٹیک اوے، لے جانا. ٹھیک، تو اسی لیے ٹرانسلیشن، کیونکہ اس کے بعد بی آ رہا ہے تو ذہبہ کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ٹیک اوے، لے گیا اللہ. اللہ لفظ جلالہ پہ پیش ہے، یہ ڈوئر ہے اس فعل کا. لے گیا اللہ تعالیٰ. بی نورہم، کیا لے گیا؟ نور لے گیا، ہم ان کا. وترکہم، اور اس نے چھوڑ دیا انہیں. اس کو ہم بریک کریں گے. ترکہ چھوڑ دینا. ہم جب سگریٹ نوشی ترک کرنا، چھوڑنا ہوتا ہے، پھر ترکہ وہ ہوتا ہے جو انسان چھوڑ جاتا ہے، تو اس سے آپ اس کی میننگ چھوڑنا یاد رکھیں. تارا کا روٹ ورڈ ہے. فعل ماضی یہاں پہ اس کا ایک حصہ، یہاں ہم نے اس کو بریک کیا. ٹھیک، ترکہ اور ہم. ترکہ میں یہاں پہ اس نے چھوڑ دیا. اب اس میں یہ اس نے کہاں سے آیا اس کی ٹرانسلیشن میں؟ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر آئے، جیسے اس میں کاف پہ زبر دکھ رہی ہے آپ کو، یہاں پہ کھڑی زبر آئے تو اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ہوا یعنی کہ واحد مذکر کی، تو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ واحد مذکر چھوڑ گیا، اس نے چھوڑ دیا. تو یہاں پہ لفظ جلالہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ترکا اور اس نے چھوڑ دیا. اب اٹیچ پروناؤن ہے، کس سے چھوڑ دیا؟ انہیں. تو یعنی اس میں دو پروناؤنز ہیں. ایک پروناؤن ہے ہی، جیسے انگلش میں ہی کہتے ہیں، ہی لیفٹ، اس نے چھوڑ دیا. اور کس کو چھوڑ دیا؟ ہم انہیں چھوڑ دیا. فی ظلمات، اندھیروں میں. ظلمتن کی جمع ظلماتن، اندھیروں میں. لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ پاتے. یا پہلے ہے، اونا بعد میں، تو وہ جمع میں ہے. اور مضارع ہے ماضی کا، یعنی فعل ہے مضارع. لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے. با صادرا روٹ ورڈ. سمن بہرے ہیں، روٹ ورڈ یہی ہے اس کا، صاد میم میم، سمن بہرے ہیں. بکمن گونگے ہیں، بکمن کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، با کاف میم. اور میون اندھے ہیں، یہ اس کا روٹ ورڈ بھی ہے، یہ عین میم یا. فہم، فا تو، پس، ہم وہ، لا یرجون نہیں وہ لوٹتے. یرجیونا میں بھی یا پہلے اونا بعد میں، تو وہ جمع کا صیغہ ہے اور مضارع ہے. یہ راجی معین روٹ ورڈ جو ہے لوٹنے کے لیے آتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو اس میں لوٹنا آتا ہے. تو یرجعون نہیں، لا یرجون نہیں وہ لوٹتے. او یا، او جو ہے یہ اور کے لیے آتا ہے، جیسے انگلش میں اور ہوتا ہے اور. او یا کا، جیسے پھر جیسے اوپر کا مسلی تھا ایسے ہی کا ہے، لائک جیسے مانند. صیبن زوردار بارش، رین اسٹارم. اچھا روٹ ورڈ ہے اس کا صاد واو با. روٹ ورڈ صاد واو با قرآن میں مختلف انداز میں بہت دفعہ آیا ہے، لیکن صیب لفظ صرف یہیں پہ آیا ہے. یعنی صاد واو با روٹ ورڈ آیا ہے، لیکن صیبن، یہ اس طرح صیب کر کے، یہ صرف قرآن میں یہیں پہ آیا ہے. زوردار بارش، رین اسٹارم. من السماء، آسمان سے. آسمان کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین میم واو. فی ہی، اس میں، کس میں؟ بارش میں. ظلماتن، اندھیرے ہیں. ورعدن، اور گرج ہے، عین دال روٹ ورڈ. وبرقن، اور بجلی ہے. برق ہم اردو میں بھی بجلی کو کہتے ہیں، رعد کو بس آپ کو یاد کرنا ہے، گرج ہے. یہ جو الونا وہ ڈال لیتے ہیں.
کیونکہ آگے آ رہا ہے کیا جیم عین لام روٹ ورڈ ہے. جیم عین لام روٹ ورڈ ڈفرنٹ میننگس میں آتا ہے, مگر یہاں پہ کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تو اس میں ایک ٹرانسلیشن ہے یجعلون, وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم, انگلیاں اپنی, اصابع اور ہم ان کی, یعنی کہ انگلیاں اپنی. روٹ ورڈ ہے صاد با عین. اصابعہم یہ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے بس. دیکھتے ہیں کہاں پہ اور آیا ہے. اس کا مطلب انگلیاں ہوتا ہے فنگرز. فی آذانہم, وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں, فی ان آذان, اذن کی جمع ہے تبھی ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے, کانوں میں, ہم ان کے کانوں میں, وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ اور کہاں پہ آیا ہے. دیکھ لیا سورہ نوح کی آیت ہے 7. اس میں بھی دیکھیں جعلو, وہی جیم عین لام روٹ ورڈ ہے لیکن یہ ماضی کے صیغے میں, تو اس کا مطلب ہے وہ ڈال لیتے ہیں. دے پٹ اصابعہم, اپنی فنگرز, فی آذانہم, اپنے کانوں میں. تو 2 دفعہ قرآن میں اصابع آیا ہے, ایک دفعہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور ایک دفعہ سورہ نوح کی آیت نمبر 7 میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. من الصواعق کی, بجلی کے کڑاکوں سے. اچھا, صاد عین قاف روٹ ورڈ ہے. صاعقہ ہمارے نام بھی رکھتے ہیں. صاعقہ اس کا سنگولر ہے اور اس کے مطلب ہوتا ہے بجلی کی کڑک, اور سبحان اللہ یہی نام لوگ رکھ دیتے ہیں صاعقہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی کڑک, صاعقہ. اور صواعق پلورل ہے بجلی کے کڑاکے. تو یہ تو 2 دفعہ پلورل میں, تو قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے ایک, لیکن سنگولر صاعقہ نظر آئے گا قرآن میں آپ کو. سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے آگے 655, اس میں بھی ہے کہ جب موسیٰ, تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ سکیں. تو فَأَخَذَتْكُمْ, تو پکڑ لیا تم کو, الصَّاعِقَہ, بجلی کی کڑک نے, صاعقہ نے, تھنڈر بولٹ نے پکڑ لیا, بڑی کڑک نے. تو کڑک کا نام ہے صاعقہ, اور یہاں پہ سنگولر میں یوز ہے. اور صواعق قرآن میں 2 جگہ ہے, ایک جگہ بھی ہم نے جو دیکھا سورہ بقرہ میں, اور ایک جگہ سورہ رعد جو ہے اس میں آیت نمبر 13 میں ہے. وَيُرْسِلْ, اور وہ بھیجتا ہے, الصواعق, تھنڈر بولٹ کو, بجلیوں کے کڑاکوں کو بھیجتا ہے. تو صواعق 2 دفعہ ہم نے دیکھ لیا قرآن میں کہاں ہے, اور ایک دفعہ یہاں. ٹھیک ہے, من الصواعق, بجلی کی کڑاکوں سے, حذر الموت, بچنے کے لیے موت سے. حذر بچنے کے لیے, ہاد الرا روٹ ورڈ, اور موت سے اس کے میننگ ہوتا ہے ان فیئر آف, جیسا حذر کا مطلب ہوتا ہے فیئر سے, اور یہ روٹ ورڈ ہے. موت کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے قرآن میں. اور جگہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, سورہ بقرہ میں ہی آگے آیت نمبر 243 میں آئے گا کیا, جہاں پہ وہ 1000 لوگ نکلے تھے, تو وہم, اور وہ, الوف تھاؤزنڈس میں تھے, حذر الموت, ان فیئر آف موت, یعنی موت سے بچنے کے لیے. تو یہی حذر الموت یہاں پہ آگے سورہ بقرہ میں ایک اور دفعہ دیکھے گا ہمیں. واللہ, اور اللہ, محیط, احاطہ کرنے والا, گھیرنے والا ہے. احاطہ اردو میں بھی کہتے ہیں, اور میم پہ پیش ہے اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کر رہے ہیں. ہا واو تا روٹ ورڈ ہوتا ہے احاطہ کا, اور محیط گھیرنے والا ہے, احاطہ کرنے والا, بالکافرین, کافروں کو گھیرنے والا اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 20 دیکھ لیتے ہیں. یکادو, قریب ہے. کادا یا کادو, یہ فعل ہوتا ہے, اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کاف واو دال. اس کے مطلب ہوتا ہے آلموسٹ, یعنی بالکل قریب ہے, بس یہ ہونے والا, جیسا ہوا نہیں ہے. یکادو قریب ہے کیسا ہو جائے, آلموسٹ اس طرح. یکادو قریب ہے, البرق, بجلی کی چمک, یخطفو, کہ وہ اچک لے. یا کی ٹرانسلیشن وہ, اور یا پہلے آ گیا تو اس کا مطلب مضارع ہے, فعل ہے. خاطفا روٹ ورڈ ہے. خاطفا روٹ ورڈ کا مطلب ہے سنیچ کرنا. یقطفو, کہ وہ اچک لے, سنیچ کر لے, ابصارہم, نگاہیں ان کی. اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہاں پہ قرآن میں نظر آتا ہے. یہ سورہ صافات میں, سورہ صافات کی آیت نمبر 10 میں, الا من, مگر جو, خطفہ, سنیچ کر لے, الخطفتہ, تھیفٹ, سنیچر, تو اچک لے جائے, کوئی اچکنے والا. تو خطفہ سنیچ کی میننگ میں ہمیں صافات میں بھی نظر آتا ہے. اور یہاں پہ بھی ہے کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک, وہ اچک لے, ابصارہم, نگاہیں ان کی. پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے. کلما, جب کبھی. لما ہوتا ہے, لما, میم پہ تشدید کیا, اس کا مطلب ہوتا ہے جب. لیکن کلما, جب کبھی, یہ اسی طرح آتا ہے. آپ کو آگے بھی ہمیں سورہ بقرہ میں بہت دفعہ نظر کا, وین ایور کے میننگ میں. کلما, جب کبھی. اضاء, وہ روشن کرتی ہے. سیم روٹ ورڈ جو ابھی ہم نے پہلے اضاءت میں پڑھا تھا, آیت نمبر 17 میں, اضاءت,
یہ بھی سیم وہی روٹ ورڈ ہے، داد واو حمزہ. اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا بھی کہ یہ روٹ ورڈ اس فعل کی طرح ادا یدیع کر کے 3 دفعہ آیا ہے. 2 دفعہ آج کے لیسن میں آپ نے دیکھ لیا، اضاءت وہاں پہ تھا، یہاں پہ اضاء وہ روشن کرتی ہے. اور اسم کے طور پہ دیا ہوتا ہے جو، تو اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں. مشو میں روٹ ورڈ ہے میم شین یا، اور واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں ہے، وہ چل پڑتے ہیں. فی ہی اس میں، کس میں؟ روشنی میں. وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کرتی ہے. اچھا اضاء وہ روشنی کرتی ہے، اظلم وہ اندھیرا کرتی ہے، دونوں فعل ہیں. مگر ایک چیز اس میں ہے کہ یہ ظالمیم روٹ ورڈ جب بھی یہ ظلماتن ابھی آپ نے پڑھا نا، ظلماتن کی جمع ظلماتن اندھیروں کے لیے، مگر جب بھی یہ فعل کی طرح یہ روٹ ورڈ آیا نا ظالمین، اس کے مطلب ظلم سے ہوتا ہے. یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں. ظلم 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 جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ظلم. اندھیرا کرنے کے لیے فعل صرف یہیں پہ آیا، یعنی کہ ظالمیم روٹ ورڈ فعل کی طرح بہت دفعہ آیا، مگر اس میں ہر دفعہ اس کے میننگ ظلم کے ہیں. یہاں پہ فعل بھی ہے یہ، اور میننگ اس کے اندھیرے سے ہے. تو سمجھے یہ چیز آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی قرآن میں کہ کوئی فعل ایسا ہو کہ جس کے میننگ اندھیرے کے ساتھ آئیں. ہاں ظلمتن ظلماتن مظلمتن اصلاح ہے ظلم کے یعنی اندھیرے کے لیے، لیکن فعل یہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اندھیر ڈارکنیس کے میننگ آ رہے ہیں. اور آپ کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہے، ابھی آپ نے ظلماتن پڑھا ہی ہے اسم کے لیے کہ وہ اندھیروں میں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے، وہ ڈارکن کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قامو کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم. ہم نماز میں قیام کرتے ہیں تب بھی کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں نا، تو قاف واو میم روٹ ورڈ ہوتا ہے. قامو واو ساکن بتا رہا ہے وہ پلورل میں جمع میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو اور اگر، لو کی ٹرانسلیشن زیادہ تر قرآن میں اگر ہی ہے، لو اور اگر، شاء چاہے، شین یا حمزہ روٹ ورڈ ہے اگر چاہے، اللہ اللہ تعالیٰ، لذہب البتہ وہ لے جائے. لا کی ٹرانسلیشن البتہ، لا پہ جب زبر ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن البتہ یعنی کہ یقیناً، انڈیڈ جیسے اس طرح میننگ ہوتا ہے. سرٹنلی جیسے انگلش میں سرٹنلی، البتہ. ذہبا وہ لے جائے. اچھا ذہبا اگر اکیلا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، وہ چلا گیا. لیکن اس کے بعد اگر بی آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے لے گیا. یعنی اگر اکیلا ذهب آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے he went، وہ چلا گیا. لیکن ذهب بی فوراً اس کے بعد بی آ رہا ہو تو اس کی مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیک اوے، لے جانا. تو لذهب، تبھی ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے لذهب البتہ وہ لے جائے. بسمعہم سماعت ان کی، کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی. ان اللہ بے شک اللہ، اعلیٰ اوپر، کلی ایوری ہر، شیء ان چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں قدیر، رحیم، اور آپ کو بہت سارے ایسے نظر آئیں گے جس میں علیم، سمیع، تو ان سب کی ٹرانسلیشن ہم بہت کر کے اس طرح کریں گے. تو قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. بس یہاں پہ ہماری لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی ہمیں نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری توفیق نہ چھینے، ہمارے کوئی یعنی ہمیں عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان منافقین جیسا نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ کی زندگی عطا فرمائے، فرما برداری کی زندگی عطا فرمائے، فرما برداری کی حالت میں ہمیں موت آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.